السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ NID یونیورسٹی میں موجود ہیں جہاں پر IEEE نے ایک اسٹوڈنٹ ایوارڈ سیریمنی رکھی ہے، اور اس ایوارڈ سیریمنی کے حوالے سے ہمارے پاس چیف گیسٹ جو IEEE کی طرف سے ڈاکٹر ریاض الدین وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں ان سے موقع ملا ہے بات کرنے کا. ہم جانتے ہیں یہ سیریمنی انہوں نے اٹینڈ کی اور کیا کہتے ہیں اس سیریمنی کے حوالے سے. سب سے پہلے ڈاکٹر ریاض اپنا انٹروڈکشن بھی دیجیے گا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ٹاک کے لیے اور ویوز کے لیے مدعو کیا. میرا نام ڈاکٹر ریاض الدین ہے. میں یونیورسٹی میں لاسٹ 15 ایئرس سے تعلیم کی انجینئرنگ ایجوکیشن کے حوالے سے وابستہ ہوں, فیکلٹی ممبر ہوں. اس کے علاوہ میں ایک نیشنل سینٹر آف روبوٹکس کے انڈر ایک لیب آتی ہے ہیپٹکس ہیومن روبوٹکس اینڈ کنڈیشن مانیٹرنگ لیب کا پرنسپل انویسٹیگیٹر, اور ساتھ ساتھ ڈائریکٹر آف دی ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن NID یونیورسٹی بھی ہوں. اچھا, یہ جو ایونٹ کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ ایونٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس جو پورے 4 سال چیزیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ ایک پرابلم کو پک کرتے ہیں اپنے کریکولم کے حساب سے, اور اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ وہ ایک FIP کہلاتا ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ. اگر وہ FIP آپ کی سارے انجینئرنگ کے سبجیکٹس کا نچوڑ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی سوسائٹی, انڈسٹریل, ڈومیسٹک کسی بھی انجینئرنگ بیسڈ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کریں اور پھر آگے جا کے اس کو کسی پروٹوٹائپ اینڈ پروڈکٹ اور انوویشن کمرشلائزیشن لیول تک لے کے جائیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایونٹس وہ کیا کہتے ہیں ہونا بہت ضروری ہیں, اور تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز ان کو ایک اپریسیشن بھی ملے, اور پھر یہاں پہ جو پینل آف ججز آتے ہیں اور ریویورز آتے ہیں جن کا انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ایک ایکسپیرینس ہے, اور اکیڈمیا میں ریسرچرز کا اور دوسرے فیکلٹی ممبرس کا جو ہے, تو وہ لوگ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے کریٹیکل ریویوز کے بعد وہ پروڈکٹ, وہ پروٹوٹائپ یا وہ فائنل ایئر پروجیکٹ نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے. دے کین بی پک ٹو کمرشلائز ایز ویل. ڈاکٹر ریاض, آپ نے کہا کہ جو بھی آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ بناتے ہیں اور اس کو اینڈ تک لے کے جانا چاہیے, آپ کا اسٹوڈنٹ کو یہ مشورہ ہے, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے کیونکہ اس پہ بہت ہائی کاسٹ بھی آتی ہے, تو اور ہمارے ہاں کوئی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کو یعنی ایک لمٹ تک ہے نا, تو وہ کس طرح سے اینڈ تک لے کر جائیں, انڈسٹریز میں لے کر جائیں جو ان کو ایک اچھی سپورٹ ملے, اس کے بارے میں بتائیے. میرے خیال میں یہ جو کاسٹ آف دی پروجیکٹ ہے یہ اس کا بڑا سیدھا کیلکولیشن ہے. اس میں میرے خیال میں کئی چیزیں ہیں, کیونکہ ہم لوگ پاکستان جو ہے چیزیں امپورٹ کرتا ہے. آپ کے یہاں پہ جو آپ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن ہے, تھوڑا سا میں اس چیز کو ذرا یوں کہہ لیں لمبا کر کے اس جگہ سے لے جاؤں کہ جہاں تک ہم بہت زیادہ FIP کراتے ہیں, مگر ہمارے یوں کہہ لیں کہ ہمارے کنٹریز پہ اس پر بہت زیادہ امپیکٹ کیوں نہیں آ پاتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم ہمارے اسکیرسٹی ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز انڈیجینیسلی ڈیزائن ہو. اگر کوئی چیز بھی جب انڈیجینیسلی ڈیزائن ہوگی تو اس کے لیے سب سے جو بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے وہ جو کمپوننٹس ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اصل کاسٹ آپ بچوں کی یا کہہ لیں ان پروجیکٹس کی اس میں جاتی ہے. تو کچھ ایسے کام جو کہ بے شک باہر ہو چکے ہوں, مگر آپ اپنے لیول پہ یہاں پہ کمپوننٹس کو کسی طرح ڈیولپ کریں, ان میکینزم کو, اور ان کو بے شک اپنے پاکستانی سوسائٹی کے لیے ری انوینٹ کریں. اگر آپ انہیں ری انوینٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی FIP بناتے ہیں جو کہ کسی بھی انڈسٹریل یا پھر لوکل پرپس کے لیے, لوکلائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, تو وہ نہ صرف آگے جا کے کاسٹ سیونگ بھی ہوگی اور بہت ساری بہتری ہوگی. دوسرے نمبر پہ میرے خیال میں FIPs میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر کچھ خاص پرسنٹیج ہے جو کہ اچھی خاصی مقدار میں, وہ زیادہ تر اب بہت ساری سوسائٹیز فنڈز بھی اپلائی کرتی ہیں. تو وہ اس میں خالی اسٹوڈنٹس کا انپٹ نہیں ہے بلکہ اس فیکلٹی ممبر کا بھی ہے جس نے اس کو سپروائز کرنا ہے جینینلی, جو کہ جانتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر کون سی چیز آپٹیمائز کر کے کم کی جا سکتی ہے, کون سی یعنی اصل میں اس سپروائزر نے اس اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز بہت ہو سکتی ہے. ریسنٹلی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو انڈسٹریل فنڈنگ بھی مل جاتی ہے FIP کے لیے. پھر HEC کے NGRI کے اکثر اقدام ہے اچھے FIPs کو وہ تقریباً 70-80,000 تک فنڈ بھی کرتے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی چیز اچھی اگر کرنا چاہے تو اس کی فنڈنگ بہت ایزیلی اویلیبل ہونی چاہیے. یہ سوسائٹی, میں خود بینگ اے ڈائریکٹر انوویشن دیکھ رہا ہوں, اب ریسنٹلی انڈسٹری اب انٹرسٹ لیتی ہے بہت سارے ایسے سولوشن میں. وہ ہر چیز میں باہر نہیں جاتی ہے, وہ اپنی انالیسس کرتے ہیں کارڈس کے حساب سے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اگر انڈیجینیسلی کوئی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ڈیولپ کر
सकते हैं, जिसमें उनका FIP भी हो सकता है, वो उसको फंड भी कर देते हैं और फिर वो आगे अपने यूज़ के लिए ले भी लेते हैं। आप भी चूँकि NAD में हैं और NAD ही के जो हैं सारे स्टूडेंट जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है 3 के 3, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। जी, मुझे बहुत खुशी है। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग और रिसर्च पैशनेट हूँ, NAD का ग्रेजुएट भी हूँ, मगर मेरे ख्याल में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके भी काम काबिले सताइश हैं। बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इसमें मेरे ख्याल में जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, FIPs में पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे हिसाब से वो सारे ही विनर्स हैं। और किसी न किसी लेवल तक ये तो हम थोड़ा सा क्वांटिफाई करते हैं फॉर द इनकरेजमेंट के, ताकि वो लोग और ज़्यादा इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें और मोटिवेट हों कि उनके काम को सराहा जा रहा है। और लोगों को कि असल में जब आप किसी फोरम पे अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, FIP हो या कोई भी पेपर उसको प्रेजेंट करते हैं, तो एक अच्छी ऑडियंस के सामने फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले या एकेडमिया में रहने वाले लोग हैं उनके इनपुट्स मिलते हैं। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट को आप क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जब इम्प्रूव करते हैं तो वो असल बेनिफिट वो होता है, और उसकी बेसिस पे जाहिर सी बात है फिर हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि NAD दीज डेज़ मैं ये कहूँगा कि पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है NAD ने R&D में, और पहले भी बहुत ज़्यादा करती थी। हमारी NAD यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, उसकी बल्कि हमें इवन समटाइम मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप ये देखें कि NAD यूनिवर्सिटी ने पिछले तकरीबन कोई 2-4 साल में हमने यहाँ पे 4 नेशनल सेंटर के अंदर 5 लैब्स विन की हैं। टोटल 23 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर पे हम काम कर रहे हैं। बल्कि अब तो आजकल FIP स्टूडेंट्स आर हैविंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दोज सेंटर्स अमंग द सम क्वालिटी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो कि फैकल्टी मेंबर है। मेरे अपने अंडर 25 स्टूडेंट्स काम करते हैं जो कि FIP के हैं, कि वो ट्रेंड होते हैं। इवन सम ऑफ देम गेट जॉब इन माई सेंटर एज़ वेल। तो ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, और ये उसी के साथ साथ ये लैब क्रॉस ट्रेनिंग और ये इस तरह के IEEE का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो ये इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, जिससे जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है, ताकि उनको R&D की तरफ आ रहे हैं और वो फिर लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि IEEE के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो वो आपने बता दिया। व्यूअर्स, ये हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद थे, डॉक्टर रियाज, और जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन की और पूरी तफसील बताई स्टूडेंट्स के हवाले से, किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं और क्या कॉस्ट इनको सपोर्ट करती है इंडस्ट्री किस तरह से। तो इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।